بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب الرجل يصلي عاقصا شعره. عاقص کہتے ہیں باندھنا، جوڑا بنانا. يصلي عاقصا شعره. عاقصا شعره کا مطلب ہے بالوں کا جوڑا بنانا، بالوں کا جوڑا بنانا. تو باب الرجلی، یہ باب ہے کہ آدمی، مرد حضرات، یصلی، اس نماز اس طرح پڑھیں کہ عاقصاً شعرہ، کے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہو. بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا. مرد کے بالوں میں ارسال اصل ہے، یعنی کھلے رہنا. اور ارسال اصل ہے کہ مرد کے بال کھلے ہوئے ہوں، اور خواتین کے بالوں میں عاقص ہونا افضل ہے، بندھا ہوا ہونا. اس لیے کہ خاتون کے بال سطر میں شامل ہیں. سطر کو جتنا ڈھکا ہوا ہو اتنا بہتر ہوتا ہے. تو خاتون کے بالوں کا عاکس ہونا اصل ہے، بندھا ہوا ہونا اصل ہے، جبکہ مرد کے بالوں کے لیے ارسال اصل ہے. تو یہاں پر ذکر ہے باب الرجلی، کہ مرد کے بال ایسے ہوں کہ یصلی، کے نماز کے درمیان ایسا ہو کہ عاقصاً شعرہ، اس کے بالوں کا جوڑا بنا ہوا ہو. چنانچہ عام حالات میں بھی وہی چیز اصل ہے، اور نماز میں بھی وہی اصل ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے. ائمہ ثلاثہ سے مراد امام مالک کے علاوہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے. بالوں کا باندھنا مطلقاً مکروہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں مکروہ ہے. کہ نماز میں مکروہ ہے وہ کیسے؟ نماز میں مکروہ ایسے ہے کہ عام حالات میں کھلے ہوتے ہیں، نماز میں باندھتا ہے، اس صورت میں مکروہ ہے. عام حالات میں باندھے ہوتے ہیں، نماز میں باندھتا ہے تو مکروہ نہیں ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تو ذہن میں رہے کہ یہ کراہت فی حق الرجال ہے. فی حق فی حق النساء ایسی کوئی بھی کراہت نہیں ہے. اس کراہت کی وجہ ہے خواتین کے بال واجب الستر ہیں نماز کے درمیان. لہذا جب خواتین کے بال واجب الستر ہیں نماز کے درمیان تو ان کا کھولنا ہی جائز نہیں. جبکہ مرد کے حق میں معاملہ یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ نماز میں آپ کے بال مبارک کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ زمین پر پڑ جاتے تھے. زمین پر پڑے ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کیا کرتے تھے، تو زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے بال. اور پھر منہل کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعراف ولا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ میں بالوں کو نہ باندھوں. جی. تو اور دوسری روایت میں ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے بال بھی سجدہ کرتے ہیں. تو بالوں کا سجدہ کرنا ایسا ہے کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے ہوں، یعنی زمین وہ، یعنی بال بھی بکھرے اس کے. تو
یہ اصل چیز ہے۔ خیر یہ تو ساری باتیں ہیں، البتہ روایت میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ بال کھلے ہوئے ہونے چاہیے مرد کے، مرد کا بال کا جوڑا نہ ہو۔ جیسے آج کل ایک قوم سی ملتی ہے اور وہ مرد اپنے بالوں پہ لگا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض مرد خواتین کی طرح جوڑا کرتے ہیں، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا شرعی طور پر۔ بسند متصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن مقبري يحدث عن أبيه، وہ حضرت ابی سعید المقبری سے وہ روایت کرتے ہیں انہ رآ، یہ مقبروی ہے، یہ غلط ہے، مقبری ہے، ٹھیک ہے، آپ پہ پیش غلط لگا ہوا ہے۔ انہ رآ ابا رافع، انہوں نے دیکھا کہ ابو رافع کو، مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، کہ ابو رافع جو ہے اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام، مر بحسن ابن علی، آپ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ یصلی قائما، اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، وقد، اور ان کی کیفیت کیا تھی کہ غرض ظفرہ فی قفاہ، قد غرض ظفرہ فی قفا کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ غرض ظفرہ، غرضہ کہتے ہیں ایک موڑا بنایا ہوا ہونا، یعنی بالوں کو اس طرح کا، اس طریقے سے لپیٹا جائے کہ وہ یہ یوں ہو جائے، یہ اس طریقے سے ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں غرضہ، ٹھیک ہے۔ ظفرہ بالوں کی چوٹیوں کو، یعنی بال کو سمیٹ کر اور اس طریقے سے انہوں نے یوں جوڑا بنایا ہوا تھا، کہاں پر، فی قفاہ، گدی میں، تو غرض ظفرہ فی قفاہ، جوڑا باندھا ہوا تھا گدی کے اندر، انہوں نے گدی میں جوڑا باندھا ہوا تھا، تو قد غرض ظفرہ فی قفاہ، گدی میں انہوں نے جوڑا باندھا ہوا تھا، تو جب گدی میں جوڑا باندھا ہوا تھا تو فی قفاہ، گدی میں جوڑا باندھا ہوا تھا انہوں نے، فحلھا ابو رافع، تو اس کو ابو رافع نے کھول دیا۔ یہ ابو رافع وہی صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے، اور روایتوں میں آگے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الطہارت کے اندر ان کا تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آپ کے لیے پانی وغیرہ لے کے آیا کرتے تھے نہانے وغیرہ کے لیے، فحلھا ابو رافع، تو ابو رافع نے نا ان کا جوڑا کھول دیا، فالتفت حسن، حضرت حسن نے ان کی طرف التفات کیا، مغضباً، غصے میں، نماز کے اندر ہی غصے میں تھوڑا سا التفات کیا، نہیں ہلے جلے کہ بھی کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ فقال ابو رافع، تو ابو رافع نے کہا اقبل علی صلاتک، ہاں اپنی نماز پڑھو بھائی، اقبل علی صلاتک، اپنی نماز پڑھیے، اپنی نماز پر دھیان دے، یہ میری طرف، ولا تغضب، غصے مت ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ذالک کفل الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ذالک کفل الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ذالکہ سے کیا مراد ہے، یعنی یہ مغرض ظفری، مغرض ظفری کفل الشیطان، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کی جگہ پہ یعنی مغرض ظفری، مغرض ظفری، ان کے بالوں کے باندھنے کا، بالوں کا جو جوڑا ہے، یہ جو جوڑا ہے، یہ جو میں نے آپ کو سامنے تصویر بنائی ہے، یہ جو جوڑا ہے، یہ
ایسا بن جاتا ہے ہمارے پاکستان میں بیٹھنے کے لیے موڑے ہوتے ہیں. باہر ملکوں کے اندر موڑے نہیں ہوتے، باہر ملکوں میں تو اس طرح کی سیٹ ہوتی ہے اور نیچے یہاں پر اسٹینڈ لگا ہوتا ہے تو سیٹ بن جاتی ہے. لیکن ہمارے پنجاب کے اندر بیٹھنے کے لیے موڑے ہوتے ہیں، اور وہ موڑا اس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں اس طریقے سے جگہ بنی ہوتی ہے. تو مغرض ظفری، تو یہ یعنی ذالک مغرض ظفری، یہ غرض ظفرہ، یہ یہاں سے اور یہ جو لفظ ہے یہ دونوں آپس میں مل گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کا کیا مطلب. تو کفل الشیطان، ذالک کفل الشیطان، کفل کہتے ہیں موڑے کو. تو ذالک کفل الشیطان، یہ شیطان کی سیٹ ہے بھائی. یہ جو جوڑا بنا کے پیچھے رکھ دیے، یہ شیطان کے لیے موڑا بنایا ہوا ہے تم نے، یعنی یہاں شیطان بیٹھ جاتا ہے. مقصود یہ ہے کہ شیطان تو نہیں بیٹھتا ہوگا، حقیقی معنی مقصود نہیں ہوگا، بلکہ زجر مطلوب ہوگا، سمجھانا مقصود ہوگا کہ اس کو لپیٹ کر سمیٹ کر نماز نہ پڑھو، بلکہ بال کھلے ہوئے ہونے چاہیے مرد کے. یعنی مقعد الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. مقعد سیٹ کو کہتے ہیں. یعنی مغرض ظفری، یہ جو جوڑا بنایا ہوا ہے یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو دوران نماز مرد کے لیے جوڑا بنانا یہ مکروہ ہے. ائمہ ثلاثہ اس کو مطلقاً مکروہ قرار دیتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ان کے اس جوڑے کو کھول دیا اور اس سے حضرت حسن غصے ہوئے. امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی، ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ ساتھ کر سکتے ہیں، سوال سے فائدہ ہوتا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهيب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثه، انہوں نے مولا ابن عباس نے، جو قریب ہیں حضرت ابن عباس کے مولا ہیں. مولا کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، آزاد کرنا غلام. ان عبداللہ ابن عباس رآ عبداللہ ابن الحارث یصلی، انہوں نے عبداللہ بن حارث، حضرت یہ بیان کرتے ہیں مولا ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں جن کا نام قریب ہے، جن کا نام یہ قریب ہے. ان عبداللہ ابن عباس، کہ عبداللہ ابن عباس نے را عبداللہ ابن الحارث، عبداللہ بن حارث کو دیکھا. کیسے دیکھا؟ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. ورأسه معقوس من ورائه، اور بال ان کے پیچھے، ورأسه یعنی وشعره، ان کے بال معقوس بندے ہوئے تھے، من ورائے ان کے پیچھے، یعنی گدی کے پاس بندے ہوئے تھے. فقام، وہ کھڑے ہوئے، وراءه آپ کے پیچھے، فجعل يحله، تو ان کے بال کو کھولنا شروع کر دیا. نماز کے درمیان وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بالوں کو انہوں نے کھولنا شروع کر دیا. حضرت حسن کے بال کسی چھوٹی سی چیز سے بندھے ہوئے تھے یا بندھے بغیر لگائے ہوئے تھے تو وہ تو ایک ہی حلے میں کھل گئے، لیکن ان کے بال شاید کسی اور چیز سے بندھے ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے کھولنا آسان نہیں تھا. فجعل یحلہ، تو وہ اس کو کھولنے لگے. وأقر له الآخر، اور وأقر له الآخر، اور دوسرے ان کے پاس خاموش رہے. دوسرے خاموش رہے یعنی کسی نے ان کو روکا نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو، بے چپ ہو جو ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کو نماز پڑھنے دو. وَأَقَرَّ لَهُ آخر، اقرا اقرار کرنے کا معنی ہے، یعنی دوسرے بھی اسی کی تائید میں تھے، دوسرے خاموش رہے. فَلَمَّا انصَرَفَ، جب انہوں نے نماز پڑھ لی، تو اقبل الی ابن عباس، تو حضرت ابن عباس کے پاس ہے. فقال، اور کہا، ما لک وراسی، تمہیں کیا میرے بالوں سے بھی، کیا مسئلہ ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم درمیان میں آ کے بال کھول دیے میرے، یہ کیا طریقہ ہے. ما لک وراسی، تمہیں میرے سر کا کیا ہے بھائی. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمانے لگے میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے. انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مکتوف. انما مثل هذا، اس کی مثال، انما مثل هذا، اس کی مثال، الذي يصلي، جو اس طرح نماز پڑھے، یعنی بال اس کے بندھے ہوئے ہوں، وہ مکتوف، وہ ایسے ہے جیسے مکتوف ہے. مکتوف کہتے ہیں اس بندے کو
جس کو کوئی بندہ گرفتار کر کے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ لے، تو مکتوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے ہوں، تو یعنی پیچھے کر کے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں۔ تو انما مثل ھذا مثل الذی یصلی وهو مکتوف، بھئی اس بندے کی مثال ایسے ہے، یعنی جس طرح تم نے انہوں نے بال باندھے ہوئے تھے، تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی بندے نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں۔ تو یہ بات ہے، تو چنانچہ حضرت اس وجہ سے اس کو کراہت قرار دیا گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ عمل یہاں پہ سمجھ میں آیا۔ باب الصلاۃ فی النعال، نماز جوتے کے اندر نماز پڑھنا۔ اچھا، پہلے زمانے میں معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ مسجدوں کے اندر سنگریزے رکھے ہوتے تھے، مسجدوں کے اندر اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں کہ جس سے مسجد کے اندر اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسجد کی باؤنڈری کے اندر جوتوں کا آ جانا کوئی عام سی بات تھی۔ آگے لعاب کے حوالے سے بھی آئے گا کہ بھئی نماز کے درمیان لعاب آئے تو پاؤں کے نیچے تھوک دو، ٹھیک ہے، ایسی باتیں آئیں گی۔ ان سب چیزوں کا تعلق اس زمانے کے ماحول سے ہے۔ اس زمانے کا ماحول اس نوعیت کا ہوتا تھا کہ وہ ان چیزوں کا متقاضی تھا۔ پھر آگے چل کے ایسا ہوا کہ مسجد کی حدود متعین ہوئیں اور اس کی صفائی اور ستھرائی کے معاملات ایسے ہونے لگے کہ آپ نے یعنی روایت میں پڑھا ہوگا کہ کوئی اعرابی ہے، انہوں نے بیٹھ کے کھڑے ہو کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو یعنی مسجد کی پہلے اس نوعیت کی چیزیں ڈیفائن نہیں ہوا کرتی تھیں جس میں صفائی ستھرائی اور ان چیزوں کا دھیان اور لحاظ رکھا جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آئی۔ تو اس زمانے کے اندر مسجد کے اندر معاملات ایسے ہوتے تھے کہ لوگ آتے تھے اور ایسے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جائے نماز بچھائی جائے، اور ایسا نہیں تھا کہ مسجد کے اندر کچھ ایسے معاملات کیے جائیں کہ جس سے یہ ہے کہ مسجد کی ایک الگ تشخص نظر آئے، ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوتے پہن کر بھی نماز پڑھنا ثابت ہے اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اس باب کے اندر روایت ہے یصلی حافین و متنعلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حافین بھی نماز پڑھی، یعنی ننگے پاؤں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، اور متلعلا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، متنعلا، متنعلا جوتا پہن کر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھے متنعل کا مطلب مطلقاً جوتا نہیں ہوتا، متنعل کا مطلب ہوتا ہے موزہ، موزہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب موزہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب جراب بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب جوتا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے احتمالات ہیں۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ صاف ستھرا جوتا ہو، نیا جوتا ہو، تو اتباع سنت کے لیے کبھی اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہم لوگ ادا کر لیں۔ چنانچہ روایت کی طرف آتے ہیں، اور روایت میں جو بات فرمائی گئی ہے اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں ان کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابي سفيان عن ابن سفيان عن عبد الله بن سائب قال رايت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي يوم الفتح، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یصلی یوم الفتح، کیا فتح مکہ کے دن نماز پڑھ رہے تھے، ووضع علیہ عن یسارہ، اور آپ نے اپنے جوتے اپنے بائیں طرف رکھے ہوئے تھے۔ آگے مستقل باب ہے کہ جوتے کس طرف رکھنے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ تو یہ روایت ہے۔ اس کے بعد آگے کی وہ بھی قال حدثنا حسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق ابو عاصم قال، حسن بن علی سے عبد الرزاق اور ابو العاصم، ابو عاصم یہ دونوں روایت نقل کرتے ہیں۔ قال، ان دونوں نے فرمایا اخبرنا ابن جریج، ابن جریج نے کہا قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر یقول اخبرني ابو سلمة بن سفیان وعبد الله بن المصیب العابدی وعبد الله بن عمرو
یہ اخبرنی سفیان و عبداللہ ابن المسیب العابدی و عبداللہ ابن عمر، یا عباد بن جعفر، یہ ان سب سے روایت کرتے ہیں۔ عباد بن جعفر کی روایت جیسے حسن بن علی کی روایت عبد الرزاق سے اور ابو عاصم سے ہے، ایسے ہی عباد بن سوری محمد بن عباد بن جعفر، ان کی روایت ابو سلمہ، عبداللہ بن المسیب العابدی، اور تیسرے عبداللہ بن عمر، ان سب سے ہے۔ ان عبداللہ بن صاحب، اور ان کی روایت حضرت عبداللہ بن صاحب سے ہے، اور وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مکہ میں پڑھائی، فاستفتح، اور آپ نے شروع کی سورۃ المؤمنین، سورہ مومنین شروع کی، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون، او ذکر موسیٰ و عیسیٰ، یہاں تک پہنچے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ذکر تک پہنچے، یا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ذکر تک پہنچے تھے۔ ابن عباد کہتے ہیں یشکو او اختلفو، کہتے ہیں ابن عباد کہتے ہیں ہمیں شک ہوا، اختلفو، یا پھر آپس میں اختلاف ہوا کہ ذکر موسیٰ ہارون ہے یا ذکر موسیٰ عیسیٰ ہے۔ تو اخذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کیا ہوا؟ اخذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعلۃ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتار دیا، سوری، اخذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعلہ، سعال کہتے ہیں کھانسی کو، اور عرب میں جب گلا والا خراب ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سعالین کے نام سے ایک دوائی بھی ملتی ہے، تو سعلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آئی، فحذف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو مختصر فرمایا، فرکع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع فرمایا، تو عبداللہ ابن صاحب اور عبداللہ ابن صاحب حاضر لذالک، حضرت عبداللہ بن صاحب وہاں پر موجود تھے۔ ٹھیک، اب اس روایت کے اندر جوتے اتارنے اور پہننے کا کوئی بھی ذکر نہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح عبداللہ اس روایت میں ذکر نہیں، تو پھر یہ روایت کیوں لے کے آئے؟ ہاں جی، تو تھوڑا سا سمجھیے گا، محدثین کا ایک طرز بڑا مزیدار ہے، بہت ہی مزیدار، اور وہ مزیدار طرز کیا ہے؟ وہ مزیدار طرز یہ ہوتا ہے کہ محدثین ایک روایت کی تشریح میں دوسری روایت لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، یہ والی جو روایت ہے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ریزن بڑی مزیدار ہے۔ عبداللہ بن صاحب، اور یہ روایت ہے عبداللہ بن صاحب، انہوں نے جس نماز کا ذکر فرمایا ہے وہ روایت ہے یصلی یوم الفتح و وزن علیہ ان یسارہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی الصبح بمکہ فاستفتح سورۃ المؤمنین، کہ دیکھیے دونوں جگہ پر بات وہی آ رہی، عبداللہ بن صاحب ہیں، اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، تو یہاں صبح کی نماز کی دیگر تفصیل دوسری روایت کے اندر آگے، یعنی پہلی روایت میں وزان علی ان یساری ہی کا ذکر ہے، اور دوسری روایت کے اندر آگے، اب آگے کی روایت اور اس سے زیادہ مزیدار ہونے والی، کہ اس کے اندر اور ایک کیفیت کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ محدثین کا سنی ہے کہ ایک باب کی روایت کے اندر دوسری روایت کو شامل کرتے ہیں، لیکن اب دیکھیے اس روایت، یہ ساری روایت حضرت عبداللہ بن صاحب سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے والی روایت جو لے کے آ رہے ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کو اس روایت سے ایک ہی باب میں لا کے جوڑا جا رہا ہے، تو آپ کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ امام ابو داؤد یعنی محدث حدیث سے کچھ سمجھانا چاہتا ہے، تو وہ دیکھ لیجیے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد بن ابي نعمة السعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه،
ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، اذا خلع عن علیہ، از جب کہ خلع عن، اذا نہیں ہے، از خلع، خلع عن علیہ، آپ نے جوتوں کو اتارا، فوضعہما عن یسارہ، اور اپنے بائیں طرف رکھ دیا۔ فلما رأى ذلك القوم، جب صحابہ نے دیکھا تو القوا نعالهم، آپ نے جوتوں کو اتارا، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری فرمائی تو فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، کہ تم کو کس نے مجبور کیا کہ تم اپنے جوتے اتار دو؟ قالو، تو انہوں نے کہا رأینا کا ہم نے آپ کو دیکھا، القیتنا علیک، آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، فالقینا نعالنا، فالقینا نعالنا، لہٰذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان جبریل اتانی، اصل میں میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، اور وہ میرے ساتھ مسئلہ دوسرا ہے، تمہارے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتانی، جبریل میرے پاس آئے تھے، فاخبرنی ان فیہما قذرا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر قذر ہے، گندگی ہے، جوتے میں گندگی لگی ہے۔ قذر کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ قذر کیا تھا، بعض حضرات نے کہا کہ مطلقاً نجاست مراد ہے، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے گوبر لگا ہوا تھا۔ او قال اذن، یہ روایت میں اخبرنی ان فیہا قذرن، یا اذن کوئی اذیت والی چیز ہے۔ وقال، فرمایا اذا جاء احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے، فلینظر، تو دیکھے، فإن رأى فی نعلیہ قذرا، اگر اس کے نعلین میں قذر ہو، گندگی لگی ہو، او اذن، یا اذیت والی کوئی چیز لگی ہو، تو فلیمسحہ، تو اس کو مسح کر دے، اس کو رگڑ دے، فلیمسحہ، اس کو زمین سے رگڑ دے۔ صفحہ ختم ہو رہا ہے، میں آگے صفحہ کر رہا ہوں، اس کو مٹانا پڑے گا۔ ولیصلی فیہما، ولیصلی فیہما، اور پھر اس میں نماز پڑھ، ولیصلی فیہما، اس میں نماز پڑھ لیں۔ تو یعنی دوران نماز اتار دیا، تو اس میں اس سے سمجھایا کہ نماز سے پہلے اپنا جوتا چیک کر لیا کرو، اس میں کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی اس طرح کی چیز نہ لگی ہو، یہ ظاہر بات ہے اس میں یہ معاملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے روایت کو دیکھتے ہیں، وبه قال حدثنا موسیٰ، یعنی ابن اسماعیل، قال حدثنا ابان، قال حدثنا قتادہ، قال حدثني بکر بن عبد اللہ، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، یہی روایت اسی سند کے ساتھ منقول ہے، اور اسی سند کے ساتھ فیہما خبث، فیہما خبث، یعنی فی الموضعین خبث، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتوں کے اوپر خبث تھا، یعنی کچھ گندگی لگی تھی، جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا۔ اس روایت میں اضافہ ہے، الگ سے یہ روایت نہیں ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، بہذا کے اندر وہ ساری بات آ گئی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي، يعني عن يعلى بن شداد بن اوس عن ابيه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ روایت بڑی اہم ہے، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اپنی نعال جوتوں کے اندر، ولا خفافہم، اور نہ اپنے موزوں کے اوپر، موزوں کے اندر اب وہ نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کی مخالفت کرو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ننگے پاؤں نماز نہیں ہوتی، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو اور جوتوں میں اور موزوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے، دیکھیں طرز روایت یہ بتا رہا ہے کہ کبھی کبھار پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ والا معاملہ اس لحاظ سے ہے، یہود کہتے ہیں کہ پاؤں کا ننگا ہونا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں پاؤں کا ننگا ہونا ضروری نہیں ہے، پاؤں پہ جراب پہنی ہوئی ہو، کپڑا پہنا ہوا ہو، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ روایت فعلی طور پر اختلاف مقابلہ کرنا ضروری نہیں ہے، عقلی طور پر، اعتقادی طور پر مقابلہ ہو جائے تو کافی ہے، با اتفاق فقہا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
اس کے مخالفت میں ثابت ہے، جب اس کی مخالفت میں ثابت ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن ابراہیم، چنانچہ اس روایت کا جواب امام ابو داؤد نے اگلی روایت میں دے دیا۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا علی بن مبارک عن حسین المعلم عن عمرو بن شعيب عن نبی عن جدہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي حافيا ومتنعلا ومنتعلا۔ وہ متنعل کا لفظ غلط ہے بھائی، منتعلن کا لفظ صحیح ہے، میں نے متنعلن پہلے بولا، متنعلن تو اردو میں ہوگا، منتعلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں بھی نماز پڑھی اور جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھی۔ حافین جوتے اتارنے کو کہتے ہیں، منتعلن جوتے پہننے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے ننگے پاؤں بھی نماز پڑھی اور آپ نے جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی۔ تو جب حافیہ نماز پڑھنا ثابت ہے تو بات اس میں ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم حافیہ نماز پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر، اور بعض مرتبہ پاؤں میں جرابیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ موزے ہوتے ہیں، تو یہ حافیہ نہ رہا تو یہ یہود کی مخالفت بظاہر بہرحال ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فقہا نے کہا کہ کبھی کبھار کوئی جوتا صاف ستھرا ہو جس پر کوئی قذر کوئی نجاست، کیونکہ آج کل کا زمانہ اس زمانے کے جیسا نہیں ہے، ظاہر بطن نالیوں کا سسٹم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چیز ہے۔ باب المصلی اذا خلع عن علیہ این یضعہما، نماز پڑھنے والا جب اپنے جوتے اتارے تو کہاں پر اتارے، اس کے حوالے سے باب ہے، تو آگے ذکر آئے گا۔ تو چنانچہ اس سے سمجھ جائیے یہاں جوتے اتارنے کا ذکر ہے، تو جب جوتے اتارنے کا ذکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ عام نماز جو ہے وہ حافین ہی ہوا کرتی تھی۔ آج کا ہمارا سبق یہی تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔